تو حضرات گرامی مقصد بھی یہی ہے، اگر اپنے معاشرے کی اصلاح چاہتے ہو سب نبی کے تابعدار بن جاؤ۔ نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو بھی میرے قریب آئے گا اس کا دل بھی پاک ہو جائے گا، اس کا گھر بھی پاک ہو جائے گا۔ اسی لیے ہم یہ کہتے ہیں جو غلام میرے حضور کا وہ جہاں میں سب سے امیر ہے۔ کوئی زبان بھی خاموش نہ ہو، جس کے دل میں میرے آقا کی محبت ہے وہی مل کے پڑھے گا جو غلام میرے حضور کا وہ جہاں میں سب سے امیر ہے۔ جو غلام میرے حضور کا وہ جہاں میں سب سے امیر ہے۔ بادشاہ وقت بھی ہے اس سے بڑھ کے ان کا فقیر ہے۔ بادشاہ وقت بھی ہے اس سے بڑھ کے ان کا فقیر ہے۔ اور یہ کمال عشق رسول ہے، ملی شان کیسی بلال کو، بے نیاز ہے دو جہاں سے وہ تیری زلف کا جو اسیر ہے۔ بے نیاز ہے دو جہاں سے وہ تیری زلف کا جو اسیر ہے۔ نعرہ تکبیر۔ حضرت علامہ مولانا محمد حفیظ احمد صدیقی صاحب وہ اپنے خیالات کے اظہار فرمائیں گے۔ مائک ان تک پہنچنے سے پہلے محبت سے نعرہ لگانا ہے، ہاتھوں کو بلند کر کے نعرہ لگانا ہے، ہاتھوں کو جھنڈا بنانا ہے۔ نعرہ تکبیر۔ کوئی دوست ہاتھ نیچے نہ رکھ کے بیٹھے، ہاتھوں کو بلند کریں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ سبحان الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم
لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الرؤوف الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما بابا دے بلند پڑھو الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا نور اللہ وعلا آلکہ واصحابکہ یا سیدی یا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا رسول ماشاءاللہ سبحان اللہ سانو اپنا بنایا سرکار نے سانو گل نال لایا سرکار نے سانو گل نال لایا سرکار نے سانو اپنا بنایا سرکار نے سانو گل نال لایا سرکار نے سانو گل نال لایا سرکار نے عشق رسول دیتے رتبے کمال نے کعبے تے اذان پڑھی حبشی بلال نے انہوں کعبے تے چڑھایا سرکار نے سانو گل نال لایا سرکار نے سانو گل نال لایا سرکار نے حسن تے حسین دیاں شاناں نے نرالیاں دین دیاں کیتیاں نے جنہ رکھوالیاں حسن تے حسین دیاں شاناں نے نرالیاں دین دیاں کیتیاں نے جنہ رکھوالیاں گودی انہاں نوں کھڈایا سرکار نے سانو گل نال لایا سرکار نے سانو گل نال لایا سرکار نے سانو اپنا بنایا سرکار نے سانو گل نال لایا سرکار نے ماشاءاللہ سبحان اللہ تمام تعریف و توصیف تمام حمد و ثنا اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے جو مالک کائنات بھی ہے اور خالق کائنات بھی ہے سبحان اللہ سبحان اللہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا کے بعد درود و سلام بارگاہ سید الانبیاء حبیب کبریاء شفیع روز جزا نبی اعظم شفیع مکرم تاجدار بطحا سرور کائنات فخر کائنات جناب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد نہایت ہی واجب الاحترام عزیز القدر سامعین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ
چند ایک منٹ کی حاضری ہے، آپ نے توجہ فرمانی ہے۔ انشاءاللہ میں کوشش کروں گا جو آپ کا ذوق ہے اس کے متعلق گفتگو کرنے کی۔ تو آج کی یہ محفل بھائی ریاض احمد انہوں نے اپنے گھر کے اندر سجائی۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں ہم سب دعا کرتے ہیں کہ خالق کائنات آج کی یہ ہماری محفل قبول فرما کے ہم سب کے لیے ذریعہ نجات بنائے۔ آمین آمین ثم آمین۔ حاضرین کرام، اللہ رب العزت نے جتنے بھی انبیاء اس دنیا میں مبعوث فرمائے، ان سب کے آنے کا مقصد یہ تھا کہ اللہ کے دربار میں سارے انسانوں کی گردنیں جھک جائیں۔ کیا بات، سبحان اللہ، بے شک بے شک۔ انبیاء کے آنے کا مقصد یہ تھا کہ وہ درس توحید بھی سمجھائیں اور معاشرے کی اصلاح بھی کریں۔ تو تمام نبیوں نے اپنے اپنے دور کے اندر اپنی اپنی قوموں میں معاشرے کی اصلاح کی۔ ہر نبی نے اپنے اپنے طریقہ کار کے مطابق اپنی قوم کو سمجھایا، لیکن جب باری آئی آمنہ کے لال کی، جب باری آئی محبوب بے مثل و بے مثال کی، جب باری آئی کائنات کے آخری ہادی کی، میرے اور آپ کے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے معاشرے کی اصلاح اس طرح کی کہ خود عمل کر کے دکھایا اور پوچھا، میں نے تمہیں 40 سال کا عرصہ گزارا ہے، بتاؤ تم نے مجھے کیسا پایا؟ تو سب نے یک زبان ہو کر کہا، یا محمد انت صادق الامین، آپ بات کے پکے بھی ہیں اور وعدے کے سچے بھی ہیں۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 40 سال کے بعد اعلان نبوت فرمایا۔ 13 سال آپ نے مکہ معظمہ میں معاشرے کی اصلاح کا کام کیا، آخرکار مدینہ منورہ تشریف لائے اور 10 سال آپ نے مدینے میں اسلام کو سمجھایا۔ انفرادی اصلاح کی، اجتماعی اصلاح کی، متقین کی اصلاح کی، روزے داروں کی اصلاح کی، یہاں تک کہ ان کو اتنا اعلیٰ مقام پہ فائز کر دیا کہ رب کائنات کو کہنا پڑا یہ رسول کے ساتھی ہیں، یہ رسول کے ساتھی ہیں، اور خالق کائنات نے فرمایا یہ مجھ سے راضی ہیں اور میں رب بھی ان سے راضی ہوں۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، لوگو میں معلم کائنات بن کے آیا ہوں۔ نبی محترم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں اللہ کا آخری پیغام لے کر آیا ہوں۔ فرمایا جو بھی میرے قریب آئے گا اس کا دل بھی پاک ہو جائے گا، اس کی سوچ بھی پاک ہو جائے گی، اس کی صحت بھی پاک ہو جائے گی، اس کا گھر بھی صاف ہو جائے گا۔ اللہ اکبر۔ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، نبی کا کام کتاب و حکمت سمجھانا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ نبی کے آنے کا مقصد کیا ہے؟ لوگوں کے دلوں کو پاک کرتا ہے۔ نبی کے آنے کا مقصد یہ ہے کہ لوگوں کے دلوں کو صاف کرتا ہے، اور ہوا بھی اسی طرح، جو بھی میرے نبی کے قریب آتا گیا اس کا دل پاک ہوتا چلا گیا، اور ایسا پاک ہوا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود فرماتے ہیں کہ ہم زمانہ جاہلیت کے اندر بچیوں کو زندہ دفن کر دیا کرتے تھے، لیکن آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری ایسی اصلاح کی ہے کہ اب سارے مدینے والے سو رہے ہوتے ہیں اور حضرت عمر پہرا دے رہے ہوتے ہیں۔ اللہ سبحان اللہ۔ معاشرے کی اصلاح کا مطلب سمجھیے سبحان اللہ کہ وہ عمر جو زمانہ جاہلیت کے اندر بچیوں کو زندہ دفن کیا کرتے تھے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی اصلاح کی، سارے مدینے والے سوئے ہوئے ہیں اور حضرت عمر پہرا دے رہے ہیں۔
अल्लाह अकबर। एक मर्तबा आप पहरा दे रहे थे, रात का वक्त था, एक घर से ना किसी बच्ची के रोने की आवाज आती है। हजरत उमर रदी अल्लाह ताला अन्हु बाहर से आवाज देते हैं कि ये बच्ची क्यों रो रही है, तो अंदर से आवाज आती है कि उमर को रो रही है। हजरत उमर रदी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि उमर का क्या कसूर है? तो वो बूढ़ी औरत आगे से जवाब देती है कि आज 3 दिन हो गए हमारे घर में फाका है। हजरत उमर फरमाती हैं, उमर बेचारे को तो पता ही नहीं है कि तुम फाके से हो। तो वो बूढ़ी औरत कहती है, अगर हमारे फाकेपन का पता नहीं था तो कुर्सी इख्तिदार पे क्यों आया था? अगर हमारे भूखेपन का पता नहीं था तो खिलाफत पे क्यों बैठे थे? हजरत उमर रदी अल्लाह ताला अन्हु की आंखों से आंसू आ गए। हजरत उमर बैतुल माल में जाते हैं और आटे की बोरी ना अपनी कमर पे उठा लेते हैं। गुलाम साथ होता है, अर्ज करता है, अमीरुल मोमिनीन मैं उठा लेता हूँ। हजरत उमर फरमाती हैं, क़यामत के दिन कोई किसी का बोझ नहीं उठाएगा, नफ्सा नफ्सी का आलम होगा, हर किसी ने अपना जवाब देना है। हजरत उमर खुद बोरी जो है आटे की अपने कमर पे उठा के ना उस बूढ़ी औरत के घर में आते हैं और खुद आटा गूंदते हैं, खुद आग जलाते हैं, खुद खाना पका के उस औरत के सामने रखते हैं और फरमाते हैं, माई खा ले। उस माई की ठंडी याद निकल गई। वो कहती है कि काश वो उमर तू होता। हजरत उमर रदी अल्लाह ताला अन्हु की आंखों से आंसू आते हैं। आप फरमाते, माई जिस उमर को तू रो रही है ना वो मैं ही हूँ, क्या वो मैं ही हूँ। तो हजरात गिरामी मकसद भी यही है, अगर अपने मुआशरे की इस्लाह चाहते हो सब नबी के ताबेदार बन जाओ। नबी मोहतरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो भी मेरे करीब आएगा उसका दिल भी पाक हो जाएगा, उसका घर भी पाक हो जाएगा। इसीलिए हम ये कहते हैं, जो गुलाम मेरे हुजूर का वो जहां में सबसे अमीर है। कोई ज़बान भी खामोश ना हो, जिसके दिल में मेरे आका की मोहब्बत है वही मिलके पड़ेगा। जो गुलाम मेरे हुजूर का वो जहां में सबसे अमीर है। जो गुलाम मेरे हुजूर का वो जहां में सबसे अमीर है। बादशाह वक्त भी है, उससे बढ़ के उनका फकीर है। बादशाह वक्त भी है, उससे बढ़ के उनका फकीर है। और ये कमाल इश्क़ रसूल है, मिली शान कैसी बिलाल को। बेनियाज है दो जहां से वो, तेरी जुल्फ का जो असीर है। बेनियाज है दो जहां से वो, तेरी जुल्फ का जो असीर है। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे हैदरी, जश्न ईद मिलादुन नबी। अल्लामा साहब तो हजरत गिरामी, शरीयत इस्लामी का पहला पहलू ये है कि कोई आदमी झूठ ना बोले। क्या ना बोले? कोई आदमी झूठ ना बोले। बेशक बेशक, ये झूठ है जो इंसान को बर्बाद कर देता है। बेशक बेशक, और बड़े बड़े गुनाहों का जो मरकज है ना वो झूठ है। बेशक बेशक।
अल्लाह अकबर। आओ आज मैं आपको बताता हूँ कि जो शख्स झूठ बोलना छोड़ दे ना, अल्लाह क्या वो तमाम बुराइयों से बच जाता है, तमाम बुराइयों से बच जाता है। अल्लाह अकबर। नारे तकबीर, अल्लाह अकबर, नारे रिसालत, या रसूल अल्लाह, नारे हैदरी, या हजरत अल्लामा मौलाना ताहिर रज़ा साहब जिंदाबाद जिंदाबाद। माशाअल्लाह सुभान इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मेरे करीब आ जाओ। तवज्जो है भाई, सारे हजरात तवज्जो रखें। बस ये आखिरी बात है, उसके बाद अल्लामा साहब माइक संभालेंगे। अल्लामा साहब बहुत अच्छा बयान करते हैं, बड़ा आला बोलते हैं, तवज्जो फरमाएं। इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मेरे करीब आ जाओ। सहाबा किराम जो थे वो करीब आ गए। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ऐ मेरे सहाबा मेरे हाथ पे बैत करो कि अल्लाह के सिवा किसी को सजदा नहीं करोगे। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मेरे हाथ पे बैत करो, मैं अल्लाह का आखिरी नबी हूँ, और नमाज के आदी बन जाओ। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इस्लाम की बुनियाद तो 5 चीज़ों पर है। फरमाया इस्लाम की बुनियाद तो ये है कि तुम इस्लाम की गवाही दो अल्लाह के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं। दूसरी बुनियाद नमाज है, तीसरी बुनियाद ज़कात है, चौथी बुनियाद रमज़ान के रोज़े हैं, और 5वीं बुनियाद हज है। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये फरमा रहे हैं, और मजमे में से ना एक आदमी खड़ा होता है और अर्ज करता है ऐ अल्लाह के नबी मैं मुसलमान होना चाहता हूँ। अल्लाह अकबर। उसके दिल में ना इस्लाम की जो बूटी थी वो मदीने की तरफ से लग गई, वो हुजूर की तरफ से इस्लाम की बूटी उसके दिल में लगी। ये जब किसी के दिल में इश्क रसूल होता है ना, जो बंदा आशिक रसूल होता है वो जनाब जब चलता है तो उसके चलने से भी पता लगता है ये आशिक रसूल आ रहा है। अल्लाह क्या बात, सुभान अल्लाह। जब कोई बंदा जिसमें आशिक रसूल हो, जब वो बोलता है तो उसकी जबान से पता चलता है कि ये आशिक रसूल है। जब कोई बंदा आशिक रसूल होता है ना तो वो नमाज पढ़ता है तो उसकी नमाज से भी पता चलता है कि ये बंदा आशिक रसूल है, ये बंदा आशिक रसूल है। तो ये इश्क रसूल की बूटी कहाँ से आती है? मदीना मुनव्वरा से, आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से आती है। हजरत सुल्तानुल आरिफीन रहमतुल्लाह अलैह ने इसी का ही तर्जुमा फरमाया। अल्लाह अल्लाह क्या बात है, सुभान अल्लाह सुभान। हजरत सुल्तानुल आरिफीन हजरत सुल्तान बाऊ रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं अलिफ चंबे दी बूटी ते मन मेरे विच मुर्शिद लाई हू नफी असबात दा पानी मिले हर रगे हर जाई हू अंदर बूटी मुश्क मचाया ते जान फुलन ते आई हू जीवे मुर्शिद कामिल बाऊ सारे पढ़ लीजिए जीवे मुर्शिद कामिल बाऊ जीवे मुर्शिद कामिल बाहू
میاں صاحب تو مجمع میں سے نا ایک آدمی کھڑا ہوتا ہے، عرض کرتا ہے اللہ کے نبی میں مسلمان ہونا چاہتا ہوں۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نا اپنے دست مبارک آگے بڑھائے، فرمایا میرے ہاتھ پہ بیعت کر کے تو اللہ کی الوہیت کو مانے گا اور میری رسالت کو مانے گا۔ اللہ تو نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ فرمایا نا تو اس نے اپنے ہاتھ پیچھے کر لیے۔ اب آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم بڑے حیران ہوئے کہ تو بیعت کے لیے ہاتھ آگے بڑھا رہا تھا، تو نے پیچھے کیوں کر لیے؟ اللہ اکبر۔ تو وہ عرض کرتا ہے اے اللہ کے نبی میں بڑا گناہگار ہوں، بڑا سیاہکار ہوں، میں زانی بھی ہوں، شرابی بھی ہوں، چور بھی ہوں۔ پہلے آپ مجھ سے وعدہ کریں کہ آپ مجھ سے یہ نہیں کہیں گے کہ تو نے چوری کیوں کی، تو نے شراب کیوں پی۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسلام کے اصولوں کے اندر جو شراب پیتا ہے نا تو اسلام کا نقطہ نظریہ یہ ہے کہ ہم اس کو کوڑے لگواتے ہیں، اور جو چوری کرتا ہے ہم اس کے ہاتھ کاٹ دیتے ہیں، اور جو زنا کرتا ہے ہم اس کو سنسار کرتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ وہ عرض کرتا ہے کہ یا رسول اللہ مجھ میں یہ عیب اتنے بھر چکے ہیں نا اب مجھ سے نکالے نہیں جاتے۔ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھا چلو ایسا کر آج کے بعد مجھ سے وعدہ کر تو جھوٹ نہیں بولے گا۔ اس نے کہا کہ یہ کوئی مشکل کام ہے، وہ مسکرایا۔ اس نے کہا یہ تو بڑا آسان کام ہے۔ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نا ید اللہ والے ہاتھوں پہ بیعت کرتا ہے اور عرض کرتا ہے یا رسول اللہ آج کے بعد میں جھوٹ نہیں بولوں گا۔ اپنے گھر آیا اور آ کے نا سو جاتا ہے۔ جب رات ہوئی تو اٹھتا ہے چوری کرنے کے لیے، جیسے پہلے اس کا معمول تھا۔ اس نے جناب سامان باندھا، اپنے گھر سے نکلا۔ اب دل میں خیال آ گیا صبح نبیوں کے امام پوچھیں گے تیری رات کیسی گزری۔ اگر میں نے کہا کہ میں تو جناب چوری کرتا رہا تو وہ تو ہاتھ کٹوا دیں گے، اگر میں نے کہا کہ میں رات بھر سوتا رہا تو وہ میں اپنے وعدے سے پھر گیا۔ پھر جناب تھوڑی دیر کے بعد پھر جاگتا ہے اور دل میں خیال آتا ہے کہ میں شراب پیتا ہوں۔ تو جام کو ہاتھ لگایا، دل میں خیال آ گیا صبح نبیوں کے امام پوچھیں گے تیری رات کیسی گزری۔ اگر میں نے کہا کہ میں شراب پیتا رہا تو حضور تو پھر کوڑے لگوائیں گے، اگر میں نے کہا کہ میں نے کچھ نہیں کیا میں رات بھر سوتا رہا تو میں اپنے وعدے سے پھر گیا۔ اللہ اکبر۔ تو پھر سو جاتا ہے جناب۔ کچھ دیر کے بعد نا مسجد نبی میں حضرت بلال حبشی اذان پڑھتے ہیں اور فجر کی نماز وہ حضور کے پیچھے پڑھتا ہے۔ جب وہ فجر کی نماز ادا کر لیتا ہے تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فجر کی نماز کے بعد فرمایا کہ او فلاں بن فلاں بتا تیری رات کیسی گزری۔ تو وہ عرض کرتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے جو آپ سے وعدہ کیا تھا نا کہ میں جھوٹ نہیں بولوں گا، اس ایک وعدے نے مجھ سے تمام برائیاں چھڑا دی، تمام برائیاں چھڑا دی۔ حضرات گرامی جو مومن ہوتا ہے نا وہ ایک سفید چادر کی طرح ہوتا ہے، سفید چادر کی طرح ہوتا ہے۔ ایک امام مسجد ہے، ایک مولانا صاحب ہیں، ایک پیر صاحب ہیں، ایک جناب نمازی ہے، یہ نا ایک سفید چادر کی طرح ہوتا ہے۔ اس کے اوپر جناب تھوڑا سا بھی داغ لگ جائے نا تو دور سے نظر آنے لگتا ہے، لوگوں کو بڑا پتہ چلتا ہے اس نے فلاں گناہ کر لیا، فلاں گناہ کر لیا۔ حضرات گرامی میاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اسی کا ہی ترجمہ فرمایا کہ یہ جو داغ ہے نا گناہوں کے، یہ قیامت کے دن ایک بہت بڑے دھبے بن کے ہمارے سامنے آئیں گے۔ تو آج اللہ نے یہ زندگی دی ہے، ایک بڑا انعام عطا کیا ہے، ہم اپنی زندگی میں ہی اللہ سے گناہوں سے توبہ کر لیں، یہ ایک بڑا اعزاز ہوتا ہے۔ تو میاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں چٹی چادر املاں والی تے داغ نہ لاوی جنے حشر دہاڑے پھر آکھے گا ہائے ربا کی بنے اللہ اکبر۔ حضرات گرامی بڑا عظیم نبی اللہ نے ہمیں عطا فرمایا ہے،
اسی لیے تو جب آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوتی ہے نا تو زمین مسکراتی ہے، آسمان خوشی کرتا ہے۔ زمین نے کہا میں کیوں نہ مسکراؤں، مجھے میرا محمد صلی اللہ علیہ وسلم مل گیا۔ آسمان نے کہا مجھے میرا احمد صلی اللہ علیہ وسلم مل گیا۔ ولیوں نے کہا ہمیں رب کا نظارہ مل گیا، اور بیواؤں نے کہا آج ہمیں آسرا مل گیا ہے۔ اللہ اللہ کیا بات، حتیٰ کہ جب آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوتی ہے تو نماز بولی آج مجھے تقدس مل گیا ہے۔ اللہ سبحان اتحیات نے کہا آج مجھے ایھا النبیو مل گیا ہے۔ حضرات گرامی، محبوں نے کہا ہمیں محبوب مل گیا ہے، اور نبیوں نے کہا ہمیں آج امام مل گیا ہے۔ نبیوں نے کہا ہمیں امام مل گیا ہے۔ اللہ اکبر۔ اور آج کی اس محفل بعد میں میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو حضرت سیدنا ابوبکر صدیق کو صداقت ملی، اللہ بے شک حضور کے آنے سے حضرت عمر فاروق کو عدالت ملی، بے شک حضور کے آنے سے حضرت عثمان غنی کو شرافت ملی، حضور کے آنے سے حضرت مولا علی کو شجاعت ملتی ہے، حضور کے آنے سے حسن و حسین کو شہادت ملی، کلمے کو وحدت مل گئی، ہم گناہگاروں کو شفاعت مل گئی ہے۔ حضور کے آنے سے ہم گناہگاروں کو شفاعت مل گئی ہے۔ اللہ اکبر۔ تو حضرات گرامی پھر ہم یہ کیوں نہ کہیں کہ سب نام تو سونا نام جدے وچ دو میماں، سب نام تو سونا نام جدے وچ دو میماں، سب نام تو سونا نام۔ اچھا نا، یہ آخری کلام ہے، یہ فرمائش بھی ہے میزبانوں کی طرف سے، فرمائش بھی ہے کہ یہ دو میموں والا کلام پڑھنا ہے، یہ آخری کلام ہے تو مل کے آپ نے پڑھنا ہے۔ جو بزرگ بیٹھے ہیں ان کو معافی ہے، اور جو جوان طبقہ ہے نا وہ اپنے ہاتھوں کو بلند کریں، اللہ اللہ کیا دونوں ہاتھوں کو بلند کریں۔ مہربانی، اگر کوئی ہاتھ نہیں چکتا تو نال دا ہاتھ پھڑ کے چک دیو، اللہ ہاتھاں نو بلند کرو، بزرگاں نو معافی تے سارے نے رل کے پڑھنا ہے۔ کیمرے والے بھائی تینوں ریکویسٹ ہے سارے دے اوتے کیمرہ لاونا ہے، ہاتھاں نو بلند کرو، سارے نے مل کے پڑھنا ہے۔ سب نام تو سونا نام جدے وچ دو میماں، سب نام تو سونا نام جدے وچ دو میماں، اس نام نو لکھاں سلام جدے وچ دو میماں۔ اجے بھی لوگ ہاتھ تھلے کرتے بیٹھے نے، یار حضور دا ذکر ہے، اپنے ہاتھاں نو جھنڈا بناؤ، حضور دا ذکر ہے، اس تو بڑا ذکر کوئی نہیں۔ نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، عید میلاد النبی زندہ باد زندہ باد۔ حضور دا ذکر ہے تے اپنے ہاتھاں نو جڑے طاقت رکھ دینا نا، آج ہاتھاں تھلے نہ کرو، مہربانی۔ 2-3 منٹ دا کلام ہے، انشاءاللہ آپ جلدی فارغ ہو جیسے، مہربانی اپنے ہاتھاں نو بلند کرو۔ تسی ہاتھاں نو چاہ سو تو میں پڑھاں گا، سبحان اللہ۔ ہاتھاں نو چاہ سو تو پڑھاں گا۔ سب نام تو سونا نام جدے وچ دو میماں، سب نام تو سونا نام جدے وچ دو میماں، اس نام نو لکھاں سلام جدے وچ دو میماں، اس نام نو لکھاں سلام جدے وچ نور محمدی چمکدا آیا، عرش فرش تے چانن لایا، نور محمدی چمکدا آیا، عرش فرش تے چانن لایا، سونے نے سونا نام رکھایا، سونے نے سونا نام رکھایا، اس نام تو میں قربان جدے وچ دو میماں، اس نام تو میں قربان جدے وچ سب نام تو سونا
دو میماں اور سارے نام نبی دے پیارے ایک دوجے تو ود کے سارے سارے نام نبی دے پیارے ایک دوجے تو ود کے سارے سارے نام تجلیاں والے سارے نام تجلیاں والے اس نام وچ میری جان جدے وچ دو میماں اس نام وچ میری جان جدے وچ دو میماں سب نام تو سونا نام جدے وچ دو میماں نعرہ تکبیر، اللہ اکبر نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، جشن عید میلاد النبی۔ ماشاءاللہ بھی علامہ صاحب بڑا ہی اعلیٰ شعر ہے، توجہ فرمانی ہے آپ نے۔ نام محمد جگ تے گھومیا سب تو پہلے آدم چومیا نام نبی وچ جگ دے گھومیا سب تو پہلا آدم چومیا پھر جبریل امین نے چومیا پھر جبریل امین نے چومیا پیچھے چومیا صدیق عثمان جدے وچ دو میماں پیچھے چومیا صدیق عثمان جدے وچ دو میماں سب نام تو سونا نام جدے وچ دو میماں اور کملی لے کے عمر گزاری اللہ اللہ، کملی لے کے عمر گزاری جان دیے دنیا ساری کملی لے کے عمر گزاری جان دیے دنیا ساری نام نبی تو صدقے واری نام نبی تو صدقے واری تمہیں لکھ لے دل تے نام جدے وچ دو میماں تمہیں لکھ لے دل تے نام جدے وچ دو میماں سب نام تو سونا نام جدے وچ دو میماں اس نام نو لکھاں سلام جدے وچ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ دعا ہے اللہ کی حکمت کی توفیق عطا فرمائے اپنے پیارے محبوب کا صدقہ ہم سب کے تمام گناہوں کو معاف فرمائے وآخر دعوانا